بسم الله الرحمن الرحيم. وہی حاوی، وہی غالب، وہی قادر، وہی خالق، وہی رازق، وہی مالک، وہی مہیمن، وہی عزیز، وہی جبار، وہی متکبر، وہی خالق، وہی باری، وہی مصور، وہی غفار، وہی قہار، وہی وہاب، وہی فتاح، وہی علیم، وہی قابض ہے، وہی باسط ہے، وہی خافض ہے، وہی رافع ہے، وہی معز ہے، وہی مذل ہے، وہی سمیع ہے، وہی بصیر ہے، وہی حکم ہے، وہی عدل ہے، وہی لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے، وہ حلیم ہے، وہ عظیم ہے، وہ غفور ہے، وہ شکور ہے، وہ علیج ہے، وہ حسیب ہے، وہ مقیت ہے، وہ جلیل ہے، وہ کریم ہے، وہ رقیب ہے، وہ مجیب ہے، وہ واعظ، وہ واسع ہے، وہ مجید ہے، وہ باعث ہے، وہ شہید ہے، وہ حق ہے، وہ وکیل ہے، وہ قوی ہے، وہ متین ہے، وہ ولی ہے، وہ حمید ہے، وہ موصی ہے، وہ مبدی ہے، وہ معید ہے، وہ محیی ہے، وہ ممیت ہے، وہ واجد ہے، وہ ماجد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ قادر ہے، مقتدر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رعوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، مانع ہے، ضار ہے، نافع ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدیع ہے، باقی ہے، وارث ہے، رشید ہے، صبور ہے، حنان ہے، منان ہے، دیان ہے، رحمان ہے، اور وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. بحر و بر اکیلا، عرش و فرش اکیلا، زمین و آسمان اکیلا، دھرتی آکاش اکیلا، ماضی حال میں اکیلا، مستقبل میں اکیلا، بعید و قریب کے لیے اکیلا، کائنات کے لیے، پانیوں کے لیے، ہواؤں کے لیے، فضاؤں کے لیے، طوفانوں کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، گرمی کے لیے، سردی کے لیے، موسم کے لیے، سبزیوں کے لیے، چوپائے کے لیے، توپائے کے لیے، ہوائی کے لیے، فضائی کے لیے، خلائی کے لیے، آبی کے لیے، ناری کے لیے، نوری کے لیے، عرشی کے لیے، فرشی کے لیے اکیلا اللہ لا الہ الا ہو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اتنا بڑا اللہ تمہیں کہہ رہا ہے میری بات کو حقیقت کہو، اب ظالموں اپنے تجربوں کو حقیقت نہ کہو. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، تمہیں کیسے پتا چل سکتا ہے حقیقت کیا ہے؟ تمہارے کان موسیقی سے پک گئے، تمہاری آنکھیں زنا سے پک گئیں، تمہاری زبان گالیاں دیتے دیتے کالی ہو گئی، تمہارا پیٹ حرام کے لقموں سے غلاظت کا ڈھیر بن گیا، تمہاری شہوتیں زنا میں استعمال ہو برباد ہو گئی، ظلم و ستم کے بازار گرم کر کے دل کی دنیا کو برباد کر کے اب تمہیں دنیا ہی تو حقیقت نظر آئے گی. تمہیں کیا خبر کہ آخرت کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، تم سے پہلے بھی کچھ قومیں آئی تھیں جنہوں نے میری حقیقت کو جھٹلایا، تو پھر میں نے کیا کیا؟ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، میں نے سمود کو پکڑا فرشتے کی چیخ سے. اما عاد، میں نے عاد کو کیا کیا؟ فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، میں نے انہیں خوفناک تند و تیز ہوا سے پکڑا. سخرها علیہم 7 لیال 8 ایام، 7 راتیں 8 دن حسوما مسلسل. فتر القوم فیہا سرعا، میں نے قوم عاد کو تنوں کی طرح اور ان کو لٹا دیا زمین پر. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ گردن الگ ہو جائے، تھوڑا الگ ہو جائے کھجور کے تنوں کی طرح. پھر ایک اور بھی آیا تھا میری حکومت میں شراکت کے لیے. وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ، تمہارے ان کے پیچھے فرعون آیا اور فرعون کے ساتھ اور بھی قومیں آئیں اور ان کے ساتھ مؤتفقات قوم لوط آئی. ہاں فعصوا رسول ربہم، انہوں نے میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. فاخذہم اخذۃ رابیہ، میں نے انہیں پکڑا زبردست پکڑا. انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، نوح علیہ السلام کی قوم دندنائی، میں نے ان کو اٹھایا، نیکوں کو انہیں بٹھایا کشتی میں، باقیوں کو ڈبویا پانی میں. لنجعلها لکم تذکرہ،
تاکہ فیصلہ آباد والوں کو بھی کچھ یاد آئے کہ حقیقت کیا ہے اور فریب کیا ہے. بتائیہا اذن واعیہ، اور جو کان دانا نہیں سنتے وہ سمجھ سکیں کہ اصل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. سنو سنو، اب حقیقت بتاؤں کیا ہے. میرا اللہ کہہ رہا الحق ما الحق وما ادراک ما الحق. اللہ نے ایک ہتھوڑا مارا الحق، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر بیچ میں جن لوگوں نے اس حقیقت کا مذاق اڑایا جس سے آج کی ساری دنیا مذاق اڑا رہی ہے، اللہ نے ان قوموں کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ نے کہا اب سنو فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز آئے گی، آواز دینے والا پھونک مارے گا. فَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین آسمان ریزہ ریزہ، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹے گا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، پرانے کپڑے کی طرح چھول جائے گا، لیران ہو جائے گا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے بھی کناروں پر، اور ان کو بھی موت آئے گی. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے میرا عرش اٹھا کر تمہارے سروں پر آئیں گے. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، پھر آج تم زندہ کیے جاؤ گے. لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، آج تمہیں کوئی چھپ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، لڑ نہیں سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو میں نے سیدھے ہاتھ میں کتاب پکڑائی، کہے گا ہاں، یہ ایک نعرہ ہے، لیکن وہ نعرہ مارے گا خوشی سے ہاں. اس کو قرآن نے لفظ بنایا ہاں اقرؤوا کتابیہ. کہے گا ہاں، وہ کیا ہوا؟ آدمی خوشی سے پاگل نہیں ہو جاتے؟ وہ خوشی سے پاگل ہو رہا ہے. ہو وہ کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤوا کتابیہ. اور میری کاپی تو دیکھو، میرا پیپر تو دیکھو مجھے اللہ نے پاس کر دیا، میں پاس ہو گیا. اوہو، اوپر سے میرا اللہ کہے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. میرا بندہ تجھے زندگی مبارک، تجھے جنت مبارک، پاکیزہ زندگی مبارک. تو کھا اور پی جو تو نے فیصلہ آباد میں مجھے راضی کیا. آج میں تم سے راضی تو مجھ سے راضی. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی تو مجھے سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، آجا اب میں نے تجھے پلانا ہے. سقاہم ربہم شرابا طہورا، اب میرے ہاتھوں سے شراب پی. آجا اب میں نے تجھے لڑکیاں پیش کرنی ہیں. وزوجناہم بحور عین، جنت کی حسین لڑکیاں تیرے نکاح میں. پھونک ڈالیں سمندر میں میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائیں سورج اندھا ہو جائے، اور مردوں سے بات کریں زندہ ہو جائیں، زندوں کو جھلک دکھا دیں، کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دیں، سوری کائنات روشن بھی ہو جائے، معطر بھی ہو جائے، چند بال توڑ کے زمین پہ ڈال دیں تو سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے، روشنیاں پھیل جائیں. ایک قدم چل کے جب اپنے خامن کی طرف آئے تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز دکھائے، جس کو دیکھنے کی ہر نظر اس کا حسن 70 گنا بڑھائے گی، ہر نظر اس کے حسن کو 70 گنا بڑھائے گی. اللہ نے مشک عنبر زعفران کافور سے بنایا، آگ پانی مٹی ہوا سے نہیں. مشک عنبر زعفران کافور، اس میں آب حیات ڈال کر گوندھا، پھر اپنے نور کی تجلی ڈالی، اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے نور سے سجایا، پھر اسے کامل فرمایا، پھر اسے ریشمی لباس پہنایا، 3 میل کے دائرے میں اس کے غرارے کو گھمایا، اسے سونے چاندی کی تاروں سے اور زیور اور ہیرے جواہرات سے مرصع کر کے، سر پہ تاج رکھ کے، بالوں کو پاؤں کی چوٹی، پاؤں کی ایڑی تک پہنچا کر، کامل اکمل بنا کر، پھر فرشتوں سے کہا لاؤ ان کو خوبصورت گھروں میں بٹھاؤ. تو بنے بنائے جنت کے خیمے لائے گئے، وہ ان کے اوپر کھڑے کر دیے گئے، کپڑے کا نہیں، اون کا نہیں، کھال کا نہیں، بال کا نہیں، سفید موتی کا خیمہ، سرخ یاقوت کا خیمہ، سفید موتیوں سے، سبز زمرد سے، سرخ یاقوت سے بنا ہوا 60 میل لمبا چوڑا ایک خیمہ اس میں بٹھایا گیا. اور وہ بیٹھی، پھر انہوں نے پکارا اینا خطابنا اینا رجالنا اینا من نحن لہو، ہم سے منگنی کرنے والا کوئی ہے؟ ہم سے منگنی کرنے والا کوئی ہے؟ ہم سے شادی کرنے والا کوئی ہے؟ ہماری چاہت کرنے والا کوئی ہے جو ہمارا بھی شوق رکھے، جو آوارہ عورتوں سے پیچھے ہٹ کر ہمارا شوق بھی رکھے، جو نکاح کا پابند بن کے چلے، زنا سے بچ کے چلے، اللہ سے ڈر کے چلے. یہ وہ لوگ ہیں جو ان لڑکیوں سے نکاح کیے جائیں گے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. آجا میں راضی تو راضی، میں خوش تو خوش.
اللہ راضی ہوتا ہے انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا، جب میں راضی ہوتا ہوں میری اطاعت کرتے ہو میں راضی ہوتا ہوں، جب میں راضی ہوتا ہوں میں برکت دیتا ہوں، جب میں برکت دیتا ہوں تو میری برکت کی حد کوئی نہیں، وہ یہاں بھی چلتی ہے موت پر بھی چلتی ہے، قبر حشر سے لے کر جنت الفردوس تک چلتی ہے۔ میرے بھائیو آج کھلی بات ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم نے اس کو نافرمانیوں سے گناہوں سے۔ چند دن پہلے اسی رمضان میں ایک آدمی کو مسجد میں لے کر آئے، ہماری جماعت تھی میرے اپنے علاقے میں تلمبے میں، گشت ایک آدمی کو مسجد میں لائے، رمضان نماز پڑھائی، میرے پاس آ کے بیٹھا کہنے لگا آج جی زندگی دی پہلی نماز پڑھی، اور میں کیا کبھی عید بھی نہیں پڑھی؟ کہ نہیں جی عید بھی کبھی نہیں پڑھی، آج زندگی دی پہلی نماز پڑھی۔ ایسوں سے پاکستان بھرا ہوا ہے، دھرتی بھری ہوئی ہے، جن کو مسلمان ماؤں نے جنم دیا ہے لیکن ایک سجدہ بھی زندگی میں نصیب نہیں، ایک روزہ نصیب نہیں۔ ایسے ٹھنڈے روزے بھی فیصل آباد میں لاکھوں ہوں گے جنہوں نے نہیں رکھے۔ پرسوں ایک آدمی سے میں نے پوچھا تراویح پڑھی؟ کہنے لگا ایک بھی نہیں پڑھی، ایک تراویح نہیں پڑھی۔ جب اس قدر ناشکری ہو تو میرے بھائیو آ جاؤ اللہ سے صلح کر لیں، یہ جمعۃ الوداع ہے، جانے والا رمضان، تو سارا رمضان اللہ کی منت کرتے رہے یا اللہ کوئی مدد کے منظر دکھا دے دکھا دے دکھا دے، اور کیا کریں کیا کریں کیا کریں؟ جب زنا کی بدبو اٹھتی ہے، جب قتل و غارت کا خون بہتا ہے، اور جب مظلوم کی ہائے آسمان کو چلتی ہے، جب جوان بیٹیوں کو ڈاکو عزتیں تار تار کر کے نیلام کر دیتے ہیں، جب بوڑھی ماؤں کے آنکھ کی آہو بکا، جب مظلوموں کی آہو بکا آسمان کی طرف اٹھتی ہے تو مدد کے کھلتے ہوئے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، جب نوجوان بیٹیاں بازاروں میں ننگے پھرتی ہیں، اور جب گھنگرو باندھ کے ناچنے والی اپنے گھنگرو کی چھن چھن سے مسلمانوں کا ہی دل لبھاتی ہے، اور جب ناچنے والے نچوانے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں، اور سود کے بازار گرم ہوتے ہیں، اور سٹے کا بازار گرم ہوتا ہے، اور انعامی بانڈ کو انعامی جوئے کو انعامی اسکیموں کا لیبل لگا کر جوئے کو حرام کو جب حلال کر کے، میں حیران ہوتا ہوں آپ بھی جیتے ہیں کروڑوں کے انعام، آپ بھی بنے ایک دن میں کروڑ پتی، ہائے 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 ہائے، آسمان کیوں نہ ہمارا ہم پہ ٹوٹا، زمین کیوں نہ پھٹی، ہوائیں طوفانی کیوں نہ ہو گئی۔ یہ وہ کام جن کو اللہ نے قرآن میں کھلم کھلا حرام قرار دیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، کھلم کھلا شراب اور جوا پوچھ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء بالخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون۔ اے میں کیسے تمہیں سمجھاؤں، کہاں سے الفاظ لاؤں، تمہارے دلوں میں کیسے آپریشن کر کے اپنی بات کو گھساؤں کہ میرا رب صرف مجھے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے بانڈ بیچنے والو، اے کروڑوں کے دھوکے میں اربوں کھربوں روپے کمانے والو، اے انعامی سکیموں کے دھوکے میں لوگوں کی جیبیں صاف کرنے والو، اے شراب کی بھٹیاں چلانے والو اور اے شراب بیچنے والو، سنو تو صحیح سنو تو صحیح، اور اس کورس میں گھوڑی دوڑانے والو، اور کرکٹ پہ جوا لگا۔ کل پرسوں ایک آدمی ملا قائد کی توبہ کیا ہوا، وہ یہ کرکٹ کے جوئے کا کی بکنگ کرتا تھا، بکنگ۔ میں تو سن سن کے روتا رہا، یا اللہ ہم کیا، قدم قدم پہ محنت ٹوٹے، قدم قدم پہ جس مالی کا ادھر پودا لگائے ادھر اکھاڑ دیا جائے، ادھر پھول مسکرائے ادھر توڑ دیا جائے، وہ مالی کیسے خوش ہوگا؟ جس زمیندار کو سرد ہوائیں اس کی فصل لے جائیں، جس تاجر کی رقم ڈوب جائے، جس کا سودا غرق ہو جائے، جس کا مال ڈوب جائے، اور جس کا دیوالیہ نکل جائے، وہ شادی کرتا ہے، وہ ٹرمیں بجاتا ہے، وہ بسنت مناتا ہے، وہ بینڈ بجاتا ہے، وہ کلبوں میں جا کے ناچتا ہے۔ وہ ایمان کا سرمایہ ڈوب گیا، نمازوں کا سرمایہ ڈوب گیا، ماں باپ کی خدمت کا سرمایہ ڈوب گیا۔ مائیں دبک کے بیٹھی کہ کہیں یہ جوان بیٹا بےزتی نہ کر دے، باپ گھبرا کے بیٹھا ہوا ہے کہیں یہ درندہ مجھے پھاڑ نہ کھائے، جس درندے کو دودھ پلایا تھا وہی درندہ کہیں مجھے پھاڑ نہ کھائے، جس بدبخت کے پیشاب پوتڑے دھوئے تھے، پخانے دھوئے تھے، دودھ کھلایا تھا، لوریاں دی تھیں، ڈاکٹروں کے پاس لیے پھرے تھے، اس کی بیماریوں پر رو رو کر دعائیں مانگی تھیں کہ اللہ میرا بچہ ٹھیک کر دے۔ آج وہی درندہ ہے، وحشی بھیڑیا ہے، بھیڑیا، وہ باپ کو غراتا ہے، وہ ماں کو پنجے مارتا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ماں باپ کی محبتیں فنا ہو گئیں، بیویوں سے وفا نہ رہی، شادیاں کر کے بھی زنا کرتے ہیں، شادیاں کر کے بھی زنا کرتے ہیں، بیویوں سے وفا نہ رہی، ماں باپ سے وفا نہ رہی،
تو سارا بازار سود کی تجارت پہ آ گیا, جھوٹ کی تجارت پہ آ گیا, لوٹ لینا تجارت بن گیا, سارا سرمایہ ڈوب گیا, کوئی رونے والا نہ ملا, کوئی تڑپنے والا نہ ملا. تب کیا کریں؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ کھول کھول کھول, وہ کھولتا بھی ہوگا, پر جب نیچے سے ماں باپ کی ہائے جاتی ہوگی, جوان اولاد کی نافرمانی جاتی ہوگی, عورتوں کی بے پردگی جاتی ہوگی, بادشاہوں کا ظلم جاتا ہوگا, قاضیوں کے عدل کا فروخت ہونا جاتا ہوگا, تو پھر مدد کے دروازے بند بھی ہو جاتے ہوں. اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جدھر منہ کرو گے ادھر اللہ. سعید ابن جبیر کو حجاج نے قتل کرنے کا حکم دیا تو ان کا منہ قبلے کی طرف تھا, تو انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرقین. تو اس نے کہا اس کا منہ مشرق کی طرف پھیر دو. جب مشرق کی طرف پھیرا تو انہوں نے فرمایا للہ المشرق والمغرب. انہوں نے کہا اس کا منہ شمال کی طرف پھیر دو. انہوں نے ادھر پھیرا تو انہوں نے کہا اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جدھر پھیرو گے میرا اللہ میرے سامنے ہے. حجاج تو کیا سمجھتا ہے, قبلے سے منہ ہٹ گیا تو میرا اللہ مجھ سے ہٹ گیا, اور بدبخت تو ادھر منہ کر کے مار تو ادھر بھی اللہ, تو ادھر منہ کر کے مار تو ادھر بھی اللہ, تو شمال کو منہ کر کے ذبح کر تو ادھر بھی اللہ, تو جنوب کی طرف منہ پھیر تو ادھر بھی اللہ. جب وہ تنگ آ گیا چاروں طرف سے, انہوں نے کہا اس کا منہ زمین کی طرف پھیر دو. جب انہوں نے زمین کی طرف پھیرا انہوں نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى. اسی مٹی میں کیا لوگ تھے. کبھی تو بڑا رونا آتا ہے, اللہ ہم تو انسانیت کے اوپر بوجھ ہیں, انسان ہونا ہماری وجہ سے ذلیل ہو رہا ہے, انسان ہونا ہماری وجہ سے بدنام ہو رہا ہے, انسان ہونا ہماری وجہ سے داغدار ہے, زخمی ہے. تن ہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم, تن تن رواں رواں انسانیت کا میرے آپ جیسے انسانوں کی وجہ سے وہ نوحہ گناہ ہے, ذلیل و خوار ہے. انسانیت ڈھونڈنے کو نہیں ملتی, ڈھونڈنے کو نہیں ملتی. دنیا خالی ہو گئی, آئے و شاق گئے وعدہ فردا لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر, اور نظر ہی کوئی نہیں آتے کہاں چلے, پتہ نہیں کہاں جا کے سوٹ, کن بستیوں میں سوٹ, اندھیر نگر. معاف کرنا بھائی, میں اپنے آپ کو بھی شامل ہی کر کے کہتا, اللہ کرے آپ سارے ہی انسانیت کی معراج ہوں. اپنے آپ پر تو بس بوجھ ہی نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں انسان ہے کہ کیا ہے, انسان ہے کہ کیا ہے. اس حال میں اللہ کے سامنے جہاں صرف پیسے کی پوجا شروع ہو جائے, جہاں عزت کا معیار صرف بنگلے بن جائیں, کوٹھیاں بن جائیں, مکان بن جائیں, بلڈنگیں بن جائیں, جہاں انسانوں کو تولا جا رہا ہو ان کی فیکٹریوں پر, ان کی میلوں پر, ان کے عہدوں پر, ان کے فقر پر, ان کے غنا پر, وہ دنیا انسانوں سے خالی ہے, اور کوئی انسان نہیں رہتا الا ماشاءاللہ, الا ماشاءاللہ. کچھ تو ہوں گے جن کی وجہ سے زمین آسمان قائم ہے, کچھ تو ہوں گے جن کی وجہ سے کائنات گردش ہے, کچھ تو ہوں گے جن کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے. دنیا خلت الدیار فلا کریم یرتجا منہ النوال ولا ملیح یعشق. خالی ہو گئی دنیا ان لوگوں سے جو کبھی اللہ کے لیے جیتے تھے, اللہ کے لیے مرتے تھے. ان کا اٹھنا بھی اللہ کے لیے, بیٹھنا بھی اللہ کے لیے, رونا بھی اللہ کے لیے, چلنا بھی اللہ کے لیے, پھرنا بھی اللہ کے لیے. وہ لوگ ہیں قال قال کہیں کہیں, تو جس کی وجہ سے انسانیت کے چراغ کہیں کہیں مدھم نظر آتے ہیں. زمین آسمان کی گردش ہے, وہ بھی مٹ گئے تو کائنات ہی برباد ہو جائے, ہلاک ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. وہ معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں ہوتا جہاں انسانوں کو تولا جا رہا ہو سونے اور چاندی پر, جہاں انسانوں کے مرتبے قائم کیے جا رہے ہوں 20 گریڈ پر, 22 گریڈ پر, 18 گریڈ پر. وہ معاشرہ انسانی نہیں ہوتا جہاں مظلوم کو انصاف لینے کے لیے زمین بیچنی پڑے, ماؤں کو چوڑیاں بیچنی پڑیں اور کان کی بالیاں بیچنی پڑیں. جہاں بیٹا قتل ہو جائے تو باپ کو مکان بیچ کے اپنے بیٹے کے قتل کی فریاد سنانی پڑے, جہاں فریاد سنانے کے لیے بھی جائیدادیں بکتی ہوں, جہاں فریاد سنانے کے لیے بھی چوڑیاں بک جائیں اور چنیاں بک جائیں, جہاں فریاد مظلوم اپنی فریاد سنانے کے لیے بھی جہاں اپنی جائیدادیں بیچنے کا محتاج ہو, اور جہاں کے جج کا قلم فروخت ہو جاتا ہو, جہاں کا وکیل زانی اور قاتل کو پناہ دینے کے لیے اپنا قلم چلانے کے لیے تیار بیٹھا ہو, اور جہاں کا جج مال کی کھنک کے سنتے ہی
اور پیسے کی چمک کو دیکھتے ہی اپنے قلم کو فروخت کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، جہاں مسلمان بیٹی بازاروں میں گھنگرو باندھ کے ناچ رہی ہو اور دیکھنے والے بھی مسلمان ہوں اور ناچنے والے بھی مسلمان ہو، جہاں موسیقی کی دھنیں بنانے والا بھی مسلم ہو، گانے والا بھی مسلم ہو، داد دینے والے بھی مسلمان ہوں اور ان کو بیچنے والے بھی مسلمان ہوں اور اس کی دعوت دینے والے بھی مسلمان ہو، جہاں گناہوں کی دعوت دی جائے، نافرمانی عزت بن جائے اور اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانا وہ روشن خیالی بن جائے، وہ تہذیب بن جائے، داڑھی کا مذاق اڑایا جائے، پگڑی کا مذاق اڑایا جائے اور کوٹ پتلون ٹائی اس میں عزت سمجھی جائے۔ اور میرے بھائیو، وہ دنیا نہیں، وہ انسانیت نہیں، وہ جنگل ہے، وہ جانوروں کا ریوڑ ہے، وہ جانوروں کا گلہ ہے، اندھیر نگری ہے، اندھیر جہان ہے، وہاں انسانوں کا بسیرا نہیں ہے۔ اس اللہ کو مناؤ، اس اللہ کے سامنے رو دھو کے آنسو بہا کے اس کی منتیں کرو کہ ہمیں کوئی انسان دے دے، پہلے ہم انسان بن جائیں، وہ ہمیں انسان دے دے۔ زمین سسکتی ہے، ہوائیں روتی ہیں، پہاڑ تھر تھراتے ہیں، سورج چاند محو حیرت ہیں کہ اس چاند اس سورج نے زندگی کے انسانیت کے وہ نمونے دیکھے ہیں کہ سورج چاند کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹ جاتی تھی۔ اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپنے نفس پر مرمٹنے والے، شہوتوں پہ فروخت ہو جانے والے، لذتوں کے غلام، کپڑے کے غلام، چیزوں کے غلام، حکومت کے غلام، عہدوں کے غلام، پیسوں کے غلام، چوپڑی روٹی کے غلام، سونے چاندی کے غلام، کرسی کے غلام، گھروں کے غلام، زمینوں جائیدادوں کے غلام، پلاٹوں کے غلام، نوٹوں کے غلام، ڈالر اور پاؤنڈ کے غلام۔ یہ کیسے لوگ آ گئے ہیں اس جہان میں؟ یہ کیسا جگہ ہے؟ یہ اس دھرتی نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ سامنے 6 سال کا بیٹا ہے اور ادھر 96 برس کا بوڑھا باپ ہے اور اس کے ہاتھ میں تیز دھاز چھری ہے اور اپنے بیٹے سے کہہ رہا، بیٹا تجھے اللہ کے نام پہ قربان کرنے کا حکم ہو چکا ہے، بول انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ میرا باپ بیٹا، میں دیکھتا ہوں تجھے ذبح کرنا ہے، میرے رب کا مجھے اشارہ ہے۔ 86 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، 66 سال اللہ سے دعا کی، یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے۔ 66 برس کے بعد بیٹا ملا، وہ 6 برس کا ہو گیا، 7 برس کا ہو گیا، 92-94 سال کا بڑھاپا، جہاں ہڈیوں سے گودے بھی خشک ہو جاتے ہیں، جہاں ہڈیوں کا کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اس وقت میں کہنے والا کہہ رہا ہے ذبح کرو، اور ذبح کرنے والا اپنے انداز دکھا کر دنیا میں ایک تاریخ لکھ رہا ہے کہ یہ ہیں جن کو انسان کہا جاتا ہے، یہ ہیں جن پر انسانیت خود ناز کرتی ہے۔ میرے آپ پر تو وہ بیٹھ کے ماتم کرتی ہے۔ بیٹے کا جواب سنو، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یا ابت، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اس بات کو سن کر باغ ہو گئے، خوش ہو گئے، نہال ہو گئے۔ یا ابت، یا ابا تفعل، بیچ میں فا کوئی نہیں، بیچ میں واو کوئی نہیں، بیچ میں ثم کوئی نہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسماعیل بولے، میرا ابا فوراً کر جا، دیر نہ لگا، فوراً کر جا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تو دیکھے گا کہ میں فرما بردار ہوں گا، میں تیری ہی مان کے چلنے والا ہوں، تیرے رب کی مان کے چلنے والا ہوں۔ آئے ہائے 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 ہائے، 6 سال کا بیٹا کہہ رہا، ابا مہربانی کرو، میرے ہاتھ پاؤں باندھ، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ، کہیں تیرا ہاتھ کپ کپا نہ جائے، کہیں باپ کی محبت اللہ کے حکم پہ غالب نہ آ جائے۔ جس زمین آسمان نے یہ نظارے دیکھے ہوں، وہ آج دیکھ رہی ہے، وہ آج دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑکے بھی ناچ رہے، لڑکیاں بھی ناچ، باپ ہاتھ باندھ رہا ہے، پاؤں باندھ رہا ہے، اور مینا کے پہاڑ پر سناٹا چھا گیا، زمین کپ کپانے لگی، سورج چاند حیرت زدہ، آسمان کے فرشتوں کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ 92-94 سال کا بوڑھا، 6 برس کا، میں تو بکری نہیں، ذبح کرنا تو بڑی بات، ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتے، مرغی میں نہیں ذبح کرتا ہوں، جب پھڑ پھڑاتی ہے تو میرا دل مٹھی میں آتا ہے، تو میں اتنا دل کمزور ہے کہ مرغی نہیں ذبح کر سکتا ہوں، اور یہاں وہ بیٹے کے لیے چھری تیار ہو۔ تم کہتے ہو بیٹوں کو رشوت نہ کھلاؤں تو کہاں سے لاؤں، سود نہ کھلاؤں تو کہاں سے لاؤں، بانڈ نہ کھلاؤں تو کہاں سے لاؤں،
کس سے نہ بیچوں تو کہاں سے کھلاؤں؟ وہ کہہ رہا میں تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کرنے لگا ہوں. ہاتھ پاؤں باندھے لٹایا, منہ کے بل اپنا گھٹنا ان کی کمر پہ رکھا, جیسے یہ کسائی نہیں بکرے کو ذبح کرتے دیکھتے نہیں ہو, وہ ایسے گھٹنا اوپر رکھتے ہیں, پھر گردن وہ اس کو سر پکڑ کے اٹھاتے ہیں, تو یوں گھٹنا رکھا اور یوں سر کے بالوں سے پکڑ کر گردن کو اونچا کیا, اور یوں چھری جو یوں رکھی تو کہنے کہ میرے رب اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کی محبت میرے دل جگہ پکڑ گئی تھی نا, تو اس لیے ناراض ہو گیا ہوگا کہ اسماعیل کو کیوں سوچتا ہے, یہاں اس کو کیوں لایا ہے. تو یا اللہ اس قربانی پر میرا یہ جرم معاف کر دے, اور اگر تو نے مجھ سے کوئی امتحان لینا تھا تو آج مجھے اس امتحان کامیاب کر دے. آسمان کے فرشتے بلبلا اٹھے ابراہیم کی اس دعا کو سن. مینا کے پہاڑوں کی زبان ہوتی تو شاید وہ پھٹ جاتے چیختے ہوئے, اور چھری یوں چلا دی تو میرا اللہ نے دیکھنا ہی تھا وہ کون سا. ایسے رب کو چھوڑ کے ہم کہاں دھکے ایسے رب کو چھوڑ کے کہاں دھکے کھا رہے ہیں, جو پکار رہا ہو یا عبادی میرے بندو کہاں جا رہے ہو, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کہاں جا رہے ہو, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہاں جا رہے ہو, میری طرف آؤ, کام تو میں نے بنانے ہیں, مجھ سے باغی ہو گئے ہو. ہر طرف موجود ہوں, جدھر دیکھو گے موجود ہوں. چھری چلا دی, اوپر سے حکم آ گیا چھری کو نہیں چلنا, گردن نرم گوشت کا ٹکڑا, جبھی تو وہاں سے ذبح کیا جاتا ہے, اور چھری تیز تھار تلوار, چھری رہی, گردن رہی. عرش والے نے کہا نہیں کاٹنا, وہ نشان بھی نہ ڈال سکی. ایک دفعہ چلائی, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, یا اللہ تو بس کر دے, ہو گیا مس قصہ, یہ تو ذبح ہی نہیں ہو رہا, بس چھٹی. منہ سے نہیں کہا چھٹی, اس نے اپنا سارا زور ٹل لگا دیا کہ نہیں مجھے اسے قربان کرنا ہے, اور وہ بھی کہہ رہا ہے مجھے ذبح ہونا ہے. جب عاجز آ گئے کہ نہیں چل رہی تو اٹھے, ہو جا کر پتھر پہ چھری کو تیز کیا جا رہا, پھر واپس آئے, بس یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین انا كذلك نجزي المحسنین. وہ اللہ ہر وقت جس پر اسماعیل قربان ہوا ابراہیم تمہارے ساتھ ہے. ان کا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اور تم مجھے مٹی کی طرف پھر ادھر بھی تو پھیرا, تم کہاں لے کے جا سکتے ہو. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو تمہاری شارت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. تمہاری شارت یہ کھڑی ہوئی ہے, یہ اس سے بھی اللہ تمہارے قریب ہے. تو جدھر دیکھو ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, چھوٹیوں کو دیکھو, پہاڑوں کو دیکھو, چلتی ہوائیں, برستا بادل, گرجتی بادل, چمکتی بجلیاں, اور قطرے قطرے بن کر آنے والا بارش کا پانی, بہتے ہوئے دریا, اٹھتی ہوئی موجیں, صدف کا موتی, ہرن کی کلاچی, شیر کی دھاڑ, اور عقاب کی چھپٹ, اور سام کا بل کھانا, اور کلیوں کا مسکرانا, اور پھولوں کی مہک, اور گندم کا خوشوں کی شکل میں, اور مکئی کا اپنے اوپر چادریں لپیٹ کے کھڑا ہو جانا, کپاس کا چھڑ جانا, آم کی مٹھاس, یہ سب کچھ کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. بحر و بر, جدھر دیکھو اللہ ہے. مشرق مغرب میرے لیے ہے, شمال جنوب, میں مشرق میں ہوں تو مغرب میں نہیں ہوں, شمال میں ہوں تو جنوب میں نہیں ہوں, پر میرا اللہ عرش پر بھی ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهًا, زمین پر بھی ہے. وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهًا, وہ مشرق میں بھی ہے رب المشرق, وہ مغرب میں بھی ہے والمغرب, وہ شمال و جنوب میں ہے رب المشارق والمغارب. پھر وہ ہر طرف احاطہ کیا ہوا ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جدھر دیکھو ادھر اللہ ہی اللہ ہے, اللہ ہی اللہ ہے. شارک سے زیادہ قریب ہے. مجھے اس لیے نہیں بنایا خزانے بڑھائے, نہیں بنایا اپنی تنہائی دور کرے, نہیں بنایا کہ وہ مجھے میرے ذریعے سے کام نکالے. اپنے بلند ہونے کے لیے آسمان نہیں بنائے, اپنی بلندیوں کے لیے عرش نہیں بنایا, اپنی بلندیوں کے لیے کرسی کو نہیں بنایا, اپنی شہنشاہی
اپنی شہنشاہی کی کمی کو پوری کرنے کے لیے فرشتوں کو نہیں بنایا، انسانوں کو نہیں بنایا، وہ اپنی ذات میں صفات میں احد صمد قل هو اللہ احد، وہ احد ہے۔ احد کیوں ہے؟ صمد ہے، بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کسی کا محتاج کیوں نہیں ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ میں اوپر والوں کا محتاج، میرے ماں باپ، میں نیچے والوں کا محتاج، میری اولاد، میں دائیں بائیں کا محتاج، بیوی، رشتے ناتے، چاچے مامے، طائف۔ میرا اللہ اوپر کوئی رشتہ نہیں ماں باپ کا، نیچے کوئی رشتہ نہیں اولاد کا، دائیں بائیں کوئی رشتہ نہیں بیوی اور بیوی کا۔ اتخذ صاحبۃ، دائیں کچھ نہیں، ولا ولدا، نیچے کچھ نہیں، لم یولد، اوپر کچھ نہیں، لم یلد ولم یولد، اوپر کچھ نہیں نیچے کچھ نہیں۔ تو جو اللہ احد صمد ہو، بے نیاز، لم یلد ولم یولد ہو، تو اسی کا یہ دعویٰ برحق ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، خالق کل شیء، ہر شے کا خالق، مالک کل شیء، ہر شے کا مالک، رازق کل شیء، ہر شے کا رازق، مصور کل شیء، ہر شے کا مصور، لطیف بکل شیء، ہر چیز کے اندر چھانک کے دیکھنے والا، خبیر بکل شیء، ہر چیز کا جاننے والا، علیم بکل شیء، ہر چیز کا علم رکھنے والا، فوق کل شیء، سب کے اوپر، دون کل شیء، سب سے چھپا ہوا، اول کل شیء، سب سے پہلے، آخر کل شیء، سب سے بعد، ولیس کمثلہ شیء، اور کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، تو اس ایک سے کیوں نہیں دوستی لگاتے؟ اس کا دوسرا قانون، انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا۔ میرے بندو، دھرتی تمہارے اللہ کی مانتی ہے، الارض جمیعا قبضتہ، آسمان تمہارے اللہ کی مانتا ہے، یمسک السماوات، اور دونوں زمین آسمان اس کے سامنے غلام ہیں۔ فقال لها وللارض ایتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، اے زمین جھک جا، آسمان جھک جا۔ زمین آسمان بولے، یا اللہ ہم تیرے غلام، تیرے غلام، حاضر حاضر، تو جو کہے گا وہ کریں گے۔ فقضاہن سبع سماوات، اس دھوئیں کو 7 آسمان بنایا، فاوحی فی کل سماء امرہا، ہر آسمان پہ الگ حکم کو نازل فرمایا۔ تو یا اللہ اتنی بڑی بادشاہی میں ہے کوئی تیرا شریک؟ قل ان الامر کلہ للہ، تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے؟ نہیں، للہ الامر من قبل ومن بعد، تمہارے ہاتھ میں کچھ قوت ہے؟ نہیں، ان القوت للہ جمیعا، تمہارے ہاتھ میں بھی کچھ کاموں کا نظام بنانا بگاڑنا ہے؟ نہیں، قل ان الامر کلہ للہ، کہیں تمہاری بھی حکومت ہے؟ نہیں، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، مخلوق اللہ کی، دن اللہ کا، رات اللہ کی، امر اللہ کا، اس سب کچھ میں چلنے والا وہ اللہ کا ہے۔ تو میرے بھائیو، اپنے اللہ کو مطلوب بناؤ۔ وہ کہتا ہے انی اذا قطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا، تم میری مانو تو زمین برکتیں نکالے گی، میری مانو آسمان برکتیں اتارے گا، میری مانو ہوائیں برکت ہو کر چلیں گی، میری مانو موسم اور رت برکتوں کے ساتھ بدلیں گے۔ یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہاری اولاد میں برکت دے گا، مال میں برکت دے گا، باغات میں برکت دے گا، کھیتیوں میں برکت دے گا، حکومتوں میں برکت دے گا، نیک حکمران لائے گا، عادل قاضی لائے گا، سخی مالدار لائے گا، خوددار غریب لائے گا، پاک دامن عورتیں لائے گا، اور حیا والی عورتیں لائے گا، غیرت مند نوجوان لائے گا، جن کی آنکھوں کا پردہ کبھی کسی کے لیے نہ اٹھ سکے گا۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نظام چلاتا ہے، جب وہ ناراض ہوتا ہے تو دوسرے نظام چلاتا ہے۔ قوم عاد کو پکڑا، سمود کو پکڑا، فرعون کو پکڑا، قوم سبا کو پکڑا۔ لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، ہم نے قوم سبا کو پکڑا، ان کو کھیتیاں دی، باغات دیے، لمبے چوڑے کئی 100 ہزاروں میل میں پھیلے ہوئے باغات۔ فأعرضوا، ان کا جاؤ ہم نہیں اللہ کی مانتے۔ فأرسلنا عليهم سيل العرم فبدلناهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ قوم سبا کو پکڑا، پانیوں میں ڈبویا، زمین کو صحرا بنا دیا۔ قوم عاد طاقتور، الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود، قوم عاد طاقت کے نشے میں بگڑی، متکبر ہوئی، اللہ کا ہم نے پکڑا اور مارا۔ الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود، قوم سمود نے بھلاکت
قوم سمود نے نافرمانی کی، ہم نے اسے پکڑا. الا بعدا لمدین کما بعد ثمود، قوم مدین نے نافرمانی کی، ہم نے اسے پکڑا. میرے بھائیو، یہ اللہ کا ایک قانون ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور پھر آنے والے دن میں وہ اپنا فیصلہ سنائے گا. جس کو ہم حقیقت نہیں سمجھتے وہ حقیقت ہے، جسے ہم حقیقت سمجھتے ہیں وہ دھوکا ہے. یہ زمین دھوکا، آسمان دھوکا، میں دھوکا، میری زندگی دھوکا، میری اولاد دھوکا، بیوی بچے دھوکا، ماں باپ چلے نہیں گئے دھوکا. کہاں گئے؟ کب آئے تھے؟ 40 سال ماں باپ کے ساتھ گزارے، آج پتہ بھی نہیں کوئی ماں تھی کوئی باپ تھا. کہاں چلے گئے؟ زیر زمین. ایک دن لکھا ہوا ہے، آئے گا، آنے والا ہے. ہم میں سے ایک انسان بھی جہاں آنکھ چھپکتا نہ ہوگا، سب کو قبر کا کیڑا کھا چکا ہوگا، اور پاگل ظالم ہماری قبر کے نشان مٹا چکی ہوں گی، اور ہم ایسے ہوئے ہو پڑے ہوں گے جیسے کبھی اس دھرتی پہ آئے نہ تھے، کبھی اس سے گزر بھی نہ ہوا تھا. ایک ایسا زمانہ ہم پر بھی یقیناً آنے والا ہے. حقیقت آگے ہے. الحق ملحق وما ادراک ملحق. حقیقت ملحق، کون سی حقیقت؟ ہم تو 8 بازاروں کو حقیقت کہتے ہیں. ہم تو یہ چلنے والی ملیں اور دھاگے اور فیکٹریاں اور کپڑا اور پرنٹنگ اور یہ اور وہ اور جائیدادیں اور پلاٹ، ہم تو اس پہ لڑ رہے ہیں. الحق، او دیوانے، الحق، او پاگل تاجر، الحق، او پاگل حکمران، الحق، او پاگل عورت، الحق، او پاگل نوجوان، الحق، او مست مال کے نشے میں، الحق، او جوانی پہ ظلم کرنے والے، او جوانی کو برباد کرنے والے، الحق، اے اپنے حسن پہ ناز کرنے والے، الحق، اے اپنی زمین و جائیدادوں پہ ناز کرنے والے. اور تو یہ پتہ بھی ہے الحق، الحق حقیقت ہے کیا؟ ملحق، ملحق وہ حقیقت کیا ہے؟ وما ادراک ملحق. او ظالم نادان، تو جان بھی نہیں سکتا کہ وہ اصل حقیقت ہے کیا. کیوں کہ تیری آنکھ وہ جو دل میں کھلی ہوتی تھی وہ سوئی پڑی ہے. یہ آنکھیں ہیں جو لوگوں کی بیٹیاں دیکھ کر ناپاک ہو چکی ہیں، جن کے اندر غلاظت کے ڈھیر ہیں. ایک چنکا پڑ جائے تو ہائے ہائے ہوتی ہے. سارا دن غیر محرموں کو دیکھ کر ہم نے اپنے اندر میں غلاظت کے ڈھیر لگا دیے. تو مجھے میرے اللہ کی نشانیاں کیسے نظر آئیں؟ کیوں نظر آئیں؟ وہ تو ہواؤں میں نظر آتا ہے، پہاڑ کی چوٹیوں پہ نظر آتا ہے، بہتے پانیوں پہ نظر آتا ہے. میرے بولنے، آپ کے سننے میں جو اللہ تعالیٰ کا نظام چلا رہا ہے اس میں نظر آ رہا ہے. میرے ہاتھ کی حرکت، میری زبان کا بول، اس کا ہوا کے دوش پہ اڑنا، کانوں تک پہنچنا، دماغ میں جا کر مفہوم بن کے اترنا، جذبات میں ہلچل کا پیدا ہونا، وہ یہی کچھ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. یہ دھرتی بتا رہی ہے کہ اللہ ہے. یہ نیلا آسمان بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. یہ جنگل سے کٹ کے لکڑی آئی اور اس حسن کے ساتھ مسجد عائشہ میں لگی، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. دھنوں کا دودھ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. کوئلہ ہیرا بنا، اپنی چمک میں بولا اللہ ہے. ریت پتھر بنی، پتھر پہاڑ بنا، پہاڑ چوٹیاں بنی، سب فلک بنے، اوپر برف جمی، کہیں جنگل بنے. چوٹی کی برف بولی اللہ ہے، پہاڑ کا جنگل بولا اللہ ہے، بل کھاتا سانپ بولا اللہ ہے، سمندر کا پانی بولا اللہ ہے. چلنے والی کشتیاں جہاز کہہ رہی ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ ہے، ورنہ 7 سمندر پار کرنے کی ایک چھوٹی سی کشتی میں کوئی ہمت نہ تھی. زمین لہلہا اٹھی، دانا باغ بن گیا، باغ پھل بن گیا، پھل مٹھاس بن گیا، مٹھاس بن میرے منہ میں اتری، وہ غذا بن گئی، غیر ضروری فضلہ بن گیا، پیشاب بن گیا، باقی خون بن گیا. یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. سورج کی تپش، وقت پہ نکلنا، وقت پہ چڑھنا، وقت پہ ڈوبنا، چاند کا آنا، تاروں کا مسکرانا، رات کی کالی چادر، دن کا سفید اجالا، یہ سب کچھ بتا رہا ہے اللہ ہے، موجود ہے. سر پہ بال ہوگے، ماتھے پہ کیوں نہ ہوگے، اللہ ہے جو تقسیم کر رہا ہے. پلکوں کے بال نہ بڑھے، داڑھی کے بال بڑھے، کوئی ہے وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. یہ نوخن آگے کو چلے، پیچھے کو نہیں چلے، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. منہ یہاں لگایا، ناک پہ منہ کو نہیں لگایا، یہ بتا رہا ہے کہ میرا اللہ ہے. آنکھیں ماتھے پر لگی، پاؤں پہ نہیں لگی، یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے. 4 انگلیاں الگ، انگوٹھا الگ، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. ادھر ہتھیلی کے اوپر کی طرف بال، اندر کی طرف کوئی بال نہیں، پاؤں کے اوپر بال، پاؤں کے نیچے کوئی بال نہیں. یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بڑا مصور ہے،
کوئی خالق ہے، کوئی مدبر ہے، کوئی مالک ہے، کوئی شہنشاہ ہے، کوئی قدوس ہے، کوئی سلام ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی منتظم ہے، کوئی مدبر ہے جو بے خطا ہے، جو بے بدل ہے، جو بے مثل ہے، جو بے مثال ہے، جس کی طاقت، قدرت، ہیبت، حیمنت، شہنشاہی، جبروت کی بجائی میں کوئی کہیں جا کر نہ جھول، نہ اٹک، نہ کھٹک، نہ خطا، نہ نسیان، وہ ہے، اس اللہ کو اپنا بنا لو۔ دو شخص ہیں جن کے بارے میں تاریخ گواہی دی ہے، یہ نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا، اور دوسرے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا۔ قرآن پاک کے بارے میں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا، سارے علماء چپ ہو گئے، جانے بچا گئے، کئی بھاگ گئے، کئی بھاگ گئے تو کئی جلا وطن ہوئے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈٹ گئے، کہا مجھے مار دو، میری زبان حق کے سوا نہیں نکلے گی۔ آخر یہ پکڑے گئے اور 3 دن مناظرہ ہوتا رہا۔ مناظروں میں تینوں دفعہ معتزلہ ہارتے رہے۔ چوتھا دن تھا، آج احمد بن حنبل کو پتا تھا یا تو میری جان جائے گی یا مار مار کر مجھے تباہ کر دیں گے۔ جیل سے نکل کر آ رہے ہیں اور دل میں خیال آ رہا ہے میں بوڑھا ہوں اور بنو عباس کے کوڑے میں برداشت نہیں کر سکتا، تو اپنی جان بچانے کے لیے میں کلمہ کفر کہہ بھی دیا تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ میں اپنی جان بچاؤں۔ یہ خیال آ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک شخص مجمع کو ہٹاتا ہوا تیزی سے آیا اور قریب آ گیا۔ احمد، تو انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا مجھے پہچانتے ہو؟ تو احمد بن حنبل نے کہا نہیں۔ کہا میرا نام ابو الہیثم ہے، میں بغداد کا نامی گرامی چور ہوں۔ دیکھو میں نے بنو عباس کے کھوڑے کائے ہیں، میں نے چوری نہیں چھوڑی، کہیں تم بنو عباس کے کوڑوں سے ڈر کر حق نہ چھوڑ دینا، اگر تم نے حق چھوڑ دیا تو ساری امت بھٹک جائے گی۔ تو امام احمد بن حنبل جب بھی یاد کرتے کہتے، اے اللہ ابو الہیثم پر رحم کر دے کہ اس چور کی نصیحت نے مجھے جما دیا۔ میں نے کہا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اب میں حق نہیں چھوڑوں گا۔ اور 60 کوڑے پڑے، بونٹیاں اتر کر گرنے لگی اور خون سے تربتر ہو گئے۔ ادھر جو باطل کا مناظر تھا اس کا نام بھی احمد تھا، جب یہ خون ہو گئے تو نیچے آیا اور ان کے قریب جا کر کہنے لگا، احمد اب بھی اگر تو مان جائے کہ قرآن پاک مخلوق ہے تو میں خلیفہ کے عذاب سے تجھے بچا لوں گا۔ انہوں نے اسی بے ہوشی میں کہا، احمد اب بھی تو مان جائے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے تو میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو ایک قبر دیکھی، فرمایا یہ ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر۔ جب طوفان آیا سارے مر گئے، 3 بیٹوں سے پھر نسل چلی، سام، ہم اور یافت۔ ہم سارے ہم کی اولاد ہیں، سارے یوروپ والے یافت کی اولاد ہیں اور سارے افریقہ والے ہم کی اولاد ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سام کی قبر ہے، یا نبی اللہ اس کو زندہ تو کرے، کیونکہ ان کے کہنے سے اللہ تعالیٰ زندہ فرما دیتے تھے۔ انہیں حکم دیا، وہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گئے۔ کوئی بات چیت فرمائی، کہا واپس چلا جا۔ کہا اس شرط پر دوبارہ واپس جاتا ہوں کہ مجھے دوبارہ موت کی تکلیف نہ ہو، کہ موت کا درد آج بھی میرے ہڈیوں میں موجود ہے، اس کے لیے کوئی پین کلر نہیں ہے کہ سوائے تقوی اور توکل کے، سوائے اللہ پاک کے بندگی کے۔ کتنا بڑا حادثہ ہے جو مرد و عورت پر آنے والا ہے، جو خود کہتے ہیں قبر میں کیڑوں کا گھر، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں ظلمت کا گھر ہوں۔ جب وہ مارنے پر آتا ہے تو بند کمروں میں موت آ کر لے جاتی ہے، خوابگاہوں سے موت اٹھا کر لے جاتی ہے اور حفاظتی پہروں میں موت اچک لیتی ہے۔ کبھی موت کا بھی کسی نے راستہ روکا ہے؟ حجاج بن یوسف نے حضرت سعید بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، ابھی میں تیرا سر اڑانے والا ہوں۔ کہنے لگے، تجھے اگر موت کا مالک سمجھ لیتا تو تجھے معبود بنا لیتا۔ میرا رب فیصلہ کر کے فارغ ہو چکا ہے، مجھے کب مرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی پر گزر ہوا، دیکھا تو سب برباد ہوئے پڑے تھے۔ آپ نے فرمایا ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ہے۔ میرے بھائیو، آج کے کفر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا کیوں نہیں برس رہا؟ آج کھرا اسلام دنیا میں کوئی نہیں ہے، آج کھرے کلمے والے نہیں ہیں۔ جس زمانے میں، جس وقت میں، ماضی میں، مستقبل میں، حال میں، جب بھی یہ کلمے والے حقیقت والا کلمہ سیکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا بڑی سے بڑی مادی طاقت پر برسے گا،
چاہے وہ ایٹم کی طاقت ہو، چاہے تلوار کی طاقت ہو، چاہے وہ حکومت کی طاقت ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برسے گا جب کلمے والے وجود میں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پر مردے زندہ ہوتے تھے۔